أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14. کل کے سبق میں آپ سن چکے تقسیم سورت اگر یاد ہے تو تمام آیات کا حل ہونا انتہائی آسان ہوگا، سمجھ آتی رہے گی. تقسیم سورت یاد ہے نا جی؟ اچھا، اس سورت کا کیا خلاصہ ہوگا؟ 2 لفظوں میں بتائیں جی. آیات توحید اور آیات تشجیع، بس 2 قسم کی آیات ہوں گی. یہی پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ مسئلہ توحید کو بہادرانہ طریقے سے پہنچائیں. یہ اس سورت کا خلاصہ ہے اور یہی اس کا اہم عنوان ہے. جتنی بھی آیات ہیں ان 2 باتوں کے ساتھ لگ رہی ہوں. اب آئی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہونے والی پہلی وحی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا یہ پہلا واقعہ شروع ہے کہ جب آپ کوہ طور پر آئے پہلی وحی ملنے لگی ہے. یہ واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے اور یہ واقعہ اپنے تسلسل سے جب ختم ہونے لگے گا وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے اب دوسرا واقعہ شروع ہے. اب پہلا عنوان اللہ نے جو شروع کیا شجاعت دلانے کے لیے، مسئلہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہوگا اور تشجیع بھی ساتھ ساتھ جاری ہوگی. اور اب پہلی وحی میں یہ ہے کہ تشجیع کن باتوں پر کرنی ہے، بہادری کن باتوں پر کرنی ہے، یہ اہم عنوان ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ دور حدیث سے فارغ ہونے والے جو ساتھی ہیں ان کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ ان نقطوں کو زبانی یاد کریں، کیونکہ پھر آپ نے ہی آگے پہنچانا ہے اور بتانا ہے. شاید موقع کم ملتے ہیں، لہذا اب دیکھ لیجیے جی، بڑی آسان صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. پہلی وحی میں 3 باتیں ہوں گی جی. پہلی بات، بے شک میں ہی اللہ ہوں. میں کون جی؟ کس نے کہا میں اللہ ہوں؟ متکلم بلا کیف، یعنی اس آگ نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، بلکہ متکلم بلا کیف. ضروری نہیں ہے کہ آگ سے آواز آ رہی ہو. نودیا امبوری کا من فی النار، بس ومن حولہا. وہاں تو یہ ندا دی گئی تھی کہ جو آگ میں ہے اس کو بھی برکت دی گئی ہے اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو بھی برکت دی گئی ہے. تو یہاں پر متکلم بلا کا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی ایک جگہ پر بلائے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا جی. تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو ہر جگہ موجود نہیں نہ ہو سکتے، تو ظاہر ہے ان کے لیے اللہ نے اسی راستے کا انتخاب کیا جس راستے پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آنا تھا. اچھا جی، قدرتی اللہ کے پیغمبر نے گزرنا بھی وہیں پر سے تھا اور آج آپ کے لیے وحی کا انتظام بھی ہو رہا تھا. اچانک یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کرشمے ہیں قدرت کے کہ بعین ہی اس ترتیب کے ساتھ اپنے پیغمبر کو وہیں پر گزار دیا جہاں سے آج ان کو وحی ملنے لگی تھی. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پتہ تو نہیں تھا. پہلی وحی آئی کہ انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، آپ توجہ دھیان سے سنیں جس وحی کو آپ کو کیا جائے گا. تو اب سوال عقلاً یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو پہلے تو مانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کی ہوگی، فوراً قبول کر لیا ہوگا
یہ عقلاً کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو بندہ جستجو کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ واقعی یار یہ کیسی بات ہو رہی ہے۔ تو بھائی یاد رکھنا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہے، وہ چونکہ مرکز وحی ہوتا ہے، وحی کے لیے مستعد ہوتے ہیں، ان کا ظرف نبوت کے قابل ہوتا ہے، لہذا جیسے کوئی چیز اپنے ظرف میں داخل ہونے لگتی ہے تو اس کے لیے مانوس ہو جاتی ہے، غیر مانوس نہیں ہوتی۔ ہمارے ظرف وحی کے لیے بنے نہیں ہیں، نبوت کے لیے بنے نہیں ہیں، تب یہ ہمارے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہیں، ورنہ جو نبوت کے لیے بنا ہے نا، جیسے ہی اس کے ساتھ وہ وہی ٹچ ہوتی ہے تو انہیں فوراً اپنی بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور اس پر یہ سوال نہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلی وحی کے بارے میں کافی حیرت تھی، کافی جستجو تھی، کانپ کانپ کر گھر تشریف لائے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بڑی تسلیاں دیتی رہیں، پھر آپ کو اپنے کزن کے پاس لے گئیں، جی ورقہ کے پاس، اور اس نے جا کر بتایا کہ یہ ایک ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا۔ تو اللہ کے نبی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو یاد رکھیے جی وہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے خامد کے لیے جو چاہ رہی تھی تسلی کا سامان اس نے کیا ہے، اور اللہ کے نبی بھی حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کو پورا پتہ ہے۔ اللہ کے نبی نہیں اس سے پوچھ رہے تھے بھئی یہ کیا ہے مجھے سمجھاؤ، اللہ کے نبی نہیں ان سے پوچھ رہے تھے، بلکہ اللہ کے نبی تو خود فرما رہے تھے کہ میرے پاس بہت بڑی امانت آ چکی ہے، سمجھا جی۔ تو نبی کو اپنی وحی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، نبی اپنی وحی کو جان بھی رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ وحی ہے، کیونکہ اسی کے لیے اللہ نے وہ ظرف بنایا ہے۔ دیکھو آگ کے ساتھ جب پانی ٹچ ہوتا ہے نا تو آگ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آگ جب آگ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، پانی جب پانی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو کوئی اتنا فرق، کیونکہ دونوں کا ظرف ایک ہے۔ تو لہذا ہمارا ظرف وہ نبوت کا متحمل نہیں ہے نا، تو اسی لیے سوال ذہن میں آتا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ چلو میں نے ایک زائد نقطہ آپ کو بتا دیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں یعنی متکلم بلا کہہ، اللہ نہیں ہے کوئی پکار کے لائق الا انا، صرف میں ہی ہوں، فاعبدنی سو میری ہی پکار کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور دوسرا حصہ وحی کا، اور نماز قائم کیجئے لِذِكْرِي میری یاد کے لیے۔ اس کا مطلب ہے بندہ ساری نماز پڑھ لے اور اللہ کی یاد نہ آئے تو بندے کو گھبرانا چاہیے کہ نماز تو میں نے پڑھی ہے لیکن اللہ کی یاد اس میں نہیں آئی۔ تو یہ منافقوں کی نماز کی یہی نشانی قرآن نے بیان کی کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نماز میں کافی سستی دکھاتے ہیں اور نماز میں ان کی اللہ کی یاد نہیں ہوتی، بس صرف ان کی سیٹ سٹینڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی پناہ دی، اس لیے پہلی وحی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کیجیے میرے ذکر اور میرے یاد کے لیے۔ تیسری وحی یہ تھی، ان وحی کا تیسرا حصہ، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ خیال رکھنا روزانہ کہ قیامت آنے والی ہے، ہم ایک مقصد لے کر دنیا میں آئے ہیں، بے مقصد نہیں آئے، یہ خیال کرنا۔ ہم یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے کہ صبح شام صرف یہی خیالات ہمارے ذہن میں دوڑ رہے ہوں، ہم یہاں سونے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، شادیاں کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، وہ کیا ہے جی کہ قیامت تک ہم نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اور چند لمحے امتحانات کے گزار کر اصل زندگی ہم نے وہیں گزارنی ہے، اصل زندگی وہیں گزارنی ہے جی۔ جیسے ہی زندگی اصل کا خیال کسی کے ذہن میں آئے نا تو پھر وہ مقصد پا لیتا ہے، ورنہ وہ غفلت میں ہے، ورنہ وہ دیکھے جی کوئی سفر میں بیٹھا ہوا ہو، اسے یہی پتہ نہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں نے کہاں کس اسٹیشن پر اترنا ہے، کس علاقے میں جانا ہے، کرایہ میں نے کتنا دینا ہے،
تو اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یا تو نیند میں ہوگا، اس لیے سفر میں جب بیٹھتا ہے بندے کو نیند آ جائے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ پاگل ہو سکتا ہے، مجنون ہے، یا اسے فالج اٹیک ہو گیا دماغ کا کہ وہ بالکل غفلت میں چلا گیا ہے، اسے کچھ یاد نہیں ہو رہی، دماغ کی میموری خالی ہے. اس سے کوئی نارمل انسان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے آیا اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں. دہی لینے کے لیے بازار جا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے میں کیوں آیا ہوا ہوں. تو کیا ہوگا؟ یہ بجھکڑ ہے. کیا ہے؟ بھول گیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے. لہذا جی یہ خیال رکھنا کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تو دنیا میں ایسا رہ کہ جیسے میں کوئی راہ گزر کے طور پر ہوں، یا یہاں میں چند لمحوں کا مسافر ہوں، یہاں میں رہنے کے لیے نہیں آیا. جس بندے کے ذہن میں صبح و شام یہ خیال موجود ہونا، وہ زمینوں پر نہیں لڑتا، وہ اپنے حقوق پر بھی بہت کم لڑتا ہے. کچھ مل گیا تو فبہا، نہیں دیتے ہو تو اللہ خود پوچھے گا. وہ اس کے پھر خواہ کے جھگڑے نہیں ہوتے، نہ چندوں پر لڑائی کرتا ہے، نہ سیٹوں پر، نہ ووٹوں پر، نہ نوٹوں پر، کسی قسم کی اس کی لڑائیاں نہیں ہوتی. اس کی منزل ایک ہی ہوتی ہے. ہاں اس کی منزل کو کوئی چھیڑ نہیں پائے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننا چاہے تو پھر اس وقت وہ سٹینڈ لے لیتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب تو مجھے کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ میرے اللہ نے ذمہ لگایا. اور اتنا اہم یہ خیال ہے کہ اس کے لیے اللہ نے پہلی وحی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ تیسری بات بتا دی. اب بھائی صبح و شام کے خیالات آپ کے ذہن میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اسی طرح خیال رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بس پھر بندہ کامل مسلمان بن جاتا ہے. جب بندہ کہے نا کہ میں نے جانا ہے، میں نے جواب دینا ہے، بس جی صبح و شام یہی خیالات تڑپا رہے ہو نا، پھر حرام قریب نہیں آنے پاتا، پھر شیطان بھی راستے بدل کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں مقصد موجود ہے. یہ غافل نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ سویا ہوا نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا روحانی نسخہ چلو بتا دیتا ہوں. بار بار جو قرآن میں آئے گا تو بار بار نہیں بتا سکوں گا. میں یہی کہوں گا کہ کما مر رہا. کیا کہوں گا؟ کہ یہ بانس گزر گئی ہے، وہیں سے نوٹ فرما لیں. وہ یہ ہے کہ جی بعض اوقات بندہ بھول بھی تو جاتا ہے، بات ٹھیک ہے کہ غفلت میں بندہ آ تو جاتا ہے، پھر میں ایسا نسخہ کون سے استعمال کرنا چاہیے کہ غفلت قریب نہ آنے پائے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے لیے پوری ایک سورت نازل کیا ہے آدھے پارے کی. کون سی سورت؟ بار بار یہی سبق آئے گا. غفلت کے لیے اللہ نے پوری ایک سورت نازل کی ہے غفلت سے جگانے کے لیے. کون سی سورت ہے؟ سورہ الانبیاء، آدھے پارے کی سورت ہے سورہ الانبیاء. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. سمجھا جی؟ تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے کہ میرا دل غفلت میں جائے نہیں؟ تو اس کے لیے نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا ہے کہ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرتے رہا کر. جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے گناہوں کا زہر اور غفلت کا زہر دل میں نہیں بھرتا. اور حدیث میں آیا کہ وہ تمہارے دل کے قریب ایک شتونگڑے کی ڈیوٹی لگاتا ہے. بڑا ابلیس شیطان، اس نے اصحاب القلوب بنائے ہوئے کہ بھئی دلوں پر تم نے بیٹھنا ہے. اپنے کئی شتونگڑے، ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے. تو اسپیشل دل کے ساتھ ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی. کیوں جی؟ آنکھ کے ساتھ ڈیوٹی نہیں لگائے گا، ہاتھ کے ساتھ ڈیوٹی نہیں لگائے گا، وہ ایسی جگہ کے ساتھ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جہاں سے سارا بدن کنٹرول ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں آیا تمہارے جسم کے اندر یہ حصہ جو دل والا ہے نا، ایسا ہے کہ اگر یہ صحیح رہا تو سارا بدن صحیح رہے گا، اگر یہ خراب رہا تو آنکھ بھی خراب استعمال ہوگی، کان بھی خراب استعمال ہوں گے، دل خراب ہوا زبان بھی خراب استعمال ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل پر اسپیشل توجہ کرنے کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. جی اسپیشل طور پر. اس لیے ابلیس نے ایک شتونگڑے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ تو دل کے پاس بیٹھنا، گناہوں کا زہر بھرتے رہے، نیک ہے برا ہے کوئی بھی ہے نا، اس کے دل کے ساتھ بس تیرا کام ہے بیٹھے رہنا. غفلت اس کے دل میں ڈالنا، جہاں ڈول بجے وہ بھاگ کھڑا ہوگا، جہاں شرارت ہو بھاگ کھڑا ہوگا، دوسری چیزوں کے لیے دل کرے گا. اسپیشل جو سفر آخرت کی چیزیں ہیں نا، اس کے لیے دل
نہیں متوجہ ہوگا، ایسا کام تو کر، اس کے اندر ایسا کوئی زہر بھر، ایسا مادہ ایکٹیو کر، تو وہ اس کے ساتھ بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اور جب بندہ اذا ذکر اللہ، جیسے ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، اختلاسا، وہ شیطان اپنی زہر کی جو سونڈ اور ٹیکا اور انجیکشن اٹھا کر بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ جیسے ہی یہ بندہ غافل ہو، وہ دوبارہ زہر بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے علامہ کشاف کو؟ ہاں، تو پھر یہ ذکر ہر وقت کثرت سے کرنے والا دل کو غفلت سے نکالے گا۔ جب یہ ایک نسخہ بتا دیا جی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب آپ ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کا منظر سامنے رہے گا، کوئی گناہ بھی نہیں ہونے پائے گا، حتیٰ کہ دوسروں کا جوتا پہننا تو درکنار، اپنا جوتا بھی پہلے سیدھے پاؤں میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، سنت کے مطابق، سمجھا جی، سنت کے مطابق جوتا ڈالے گا۔ کیوں جی؟ اس کو پتہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے کام کرنے ہیں، میرے پاس لمحات بڑے تھوڑے ہیں، سو کر نہیں گزارنا، گرمیاں سردیاں گزرتی رہیں گی ہے جی، اور مجھے اپنے کام میں ذرا بھی سستی نہ آنے پہ، تھک جاؤں گا تو سو جاؤں گا، وہ اللہ نے میرے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے 3 حصے کیے ہیں ہمارے یومیہ، تیسرا حصہ ہمیں معاف کیا ہوا ہے، وہ ہے جی 8 گھنٹے، 8 3 24 گھنٹوں میں تیسرا حصہ ہمیں معاف کیا ہوا ہے، وہ ہے رات کا حصہ، تم اس میں سو کر گزارو، اور قیلولہ بھی بنایا ہے، اس میں سو کر گزار سکتے ہو، لیکن 8 گھنٹے پورے کرو، پلس فیس بک نہیں، وداؤٹ فیس بک، 8 گھنٹے سونے کے لیے بنائے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں معاف کر رکھا ہے، گویا جس کو 30 سال زندگی ملی ہے، 10 سال اس کے سونے میں گزر گیا اور یہ معاف ہیں، وہ تو بھئی غفلت اگر آ بھی گئی تو اللہ اس کو معاف کریں گے۔ کیوں جی؟ وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس غفلت کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں لکھ دیں گے اگر وہ جاگنے والے اوقات ہم نے غفلت میں نہیں گزارے تو، سمجھا جی؟ تو اس لیے یہ تیسری وحی ہے، اور اس کو غیر اہم نہ سمجھیے گا۔ نماز بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح قیامت کا خیال رکھنا اہم ہے۔ صبح و شام اللہ کے نبی کو پہلی 3 وحی ہو گئی جی، یہ 3 کام، یہ 3 پروگرام ہیں شجاعت کے ساتھ کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ سنائی جا رہی ہے وحی، تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے۔ آؤ جی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ پہلی وحی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ پہلے کیا تھا ذرا بتائیں، ایک نقطہ سمجھانے لگا۔ پہلے کیا تھا جی؟ الوہیت بیان کی کہ میں الہ ہوں، دوسرا نماز، تیسرا قیامت کا خیال کرنا، یہ 3 وحی تھی۔ اچھا جی، فاعبدنی کا معنی میں نے عرض کیا کہ پکار کر میری، یہ معنی تو ٹھیک ہے، لیکن پورا اور مطابقی معنی کیا ہے؟ عبادت تو رکوع بھی ہے، عبادت تو سجدہ بھی ہے، جس طرح عبادت پکار ہے، تو عبادت کے سارے اجزاء ہیں، بہت سارے اجزاء ہیں۔ تو عبادت میں اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے لیے طواف کرنا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ اپنے گھر میں شریعت کا حکم لاگو کرنا عبادت ہے، اپنے بدن پر شریعت کا حکم لاگو کرنا عبادت ہے، اسی طرح اپنے ملک میں بھی اللہ کا حکم لاگو کرنا یہ عبادت ہے۔ اب غیر اللہ کا اگر حکم کسی نے نافذ کیا ہو اپنے پیشانی پر، یعنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، تو شرک ہے نا۔ اسی طرح اپنے وجود پر غیر اللہ کا حکم نافذ کیا ہوا ہو کہ فلاں کو بھی جی حکم کا اختیار ہے، اور دین جمہوریت میں جس طرح ہے، تو سمجھو یہ حاکمیت کا رد بھی قرآن کرتا ہے، اور اس کے لیے اسپیشل یہی صورتیں آ رہی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، مسئلہ حاکمیت شروع ہوا ہے الکہف سے۔ تو عبادت کی ساری اجزاء ہیں، عبادت کے سارے اجزاء ہیں، حاکم اللہ، الہ اللہ، ان ساروں کو جامع کر کے کہتے ہیں عبادت۔ فاعبدنی، تو یہ پہلی وحی ہے جی۔ اس پہلی وحی کے اشارات آپ کو معلوم ہو گیا نا کہاں کہاں پڑ رہے ہیں، یہ وحی اپنے رخ کہاں کہاں کر رہی ہے، اس وحی کی روشنیاں کہاں کہاں پڑ رہی ہیں،
جی یہ دین جمہوریت کا بھی انکار کر رہی ہے، دین شرک کا بھی انکار کر رہی ہے، دین کفر کا بھی انکار کر رہی ہے، صرف اور صرف دین اسلام بچا رہی ہے۔ فاعبدنی، بس جو میں کہوں وہی کرنا ہے، یہ فاعبدنی کا معنی ہے، فاعبدنی۔ تو لہذا جی یہ پہلی وحی ہوئی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلی وحی بتا کر توحید ہے یا تشجیع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلا کام سمجھایا، تیار کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے واقعے میں۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ ایک قیامت کے سفر میں دو کام ایسے آئیں گے، دو شخصیات ایسی آئیں گے جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے گی۔ پہلے اللہ نے ان دشمنوں کا اشارہ کیا، وہ کون کون ہو سکتے ہیں؟ فلا يصدنك عنها، سو آپ کو نہ روکنے پائے، من، وہ آدمی، لا یؤمن بها، جو مومن نہیں ہے، جو قیامت کو مانتا نہیں ہے، وہ تمہیں نہ روکنے پائے۔ اور دوسرا واتبع هواه، قیامت کے سفر سے کافر روکتا ہے جو مومن نہیں ہوتا، اور دوسرا واتبع هواه، جو خواہشات کے تابع داری کرنے والا ہو، خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہو۔ جو دل میں ابھرا ہے وہ خواہش ہے، جو دل میں ابھری ہے، اگر تو وہ خواہش اسلام کے تابع ہے تو پھر تو مان لینی چاہیے۔ خیال آیا نا کہ نماز پڑھوں، خواہش ہے تو نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن خیال آیا گناہ کروں تو اب تو ایسی خواہش، یہ جو ہوتا ہے نا ہر قسم کی خواہش کے پیچھے چلے گا، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو۔ تو واتبع هواه، وہ اپنی خواہش کے جو تابع بندہ ہوتا ہے وہ سفر قیامت سے تمہیں روک دے گا، یا کافر روکے گا یا اتباع کی خواہش کرنے والا۔ اب اس بات کو میں آپ کو ایک چھوٹا سی واقعہ سنا کر سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی ہم سے پوچھتا ہے، یہ جی میں شادی کرنی ہے مجھے، ٹھیک ہے جی، تو میں ظاہر ہے پسند کی کروں گا، ناپسند تو شادی نہیں نہ ہوتی، کیوں جی جہاں نفرت ہو تو وہاں تو شادی نہیں نہ کرنی، ٹھیک ہے، جہاں خوشی ہو وہیں پر شادی کرنی ہے نا، صحیح ہے جی۔ تو پھر مجھے جو ہے اس کام سے روکا کیوں جا رہا ہے کہ میں جو ہے محبت شحبت نہ کروں اور یہ عشق مشق نہ کروں؟ سوال تو ہے نا، شیطان پڑھاتا تو ہے پٹیاں، ہاں ایسے نا، صرف ہم میں جو نہیں پڑھتے ورنہ شیطان پڑھنے پڑھانے پر لگا ہوا ہے، ہاں جی۔ تو اس نے کہا یہ پھر عشق میں کیوں نہ کروں؟ سوال ہے نا، آپ پر بھی سوال کر سکتے ہیں، بھئی یہ بتائیے عشق حرام کیوں، ناجائز کیوں؟ تو پھر اس کو صرف سادہ سا جواب، بڑے لمبے جواب تو نہیں، اب یہ خواہش کا بندہ ہو گیا نا، دل میں جو خواہش ابھری اس کے پیچھے چل رہا ہے، اس کو کہو ٹھیک ہے جی آپ وہ سارے کام کریں جو آپ اپنی بہن کے لیے جائز سمجھتے ہیں، سادہ سی بات ہے، آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ یہ نیکی کر رہی ہو تو پھر تو یہ نیکی ہے۔ آپ اس نے کہا جی 100% مجھے سمجھ آ گیا، ہاں محبت کرنی ہے لیکن حلال کیا ہے؟ مثال واتبع هواه پر میں آپ کو چھوٹا سا اشارہ کر گیا ہوں، اب پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سمجھیں گے۔ خواہش کا جو بندہ آئے گا نا وہ دین اسلام پر اعتراض کرے گا، وہ کہے گا یہ خواہش اسلام روکتا ہے، میں کیوں کروں یہ کام، میں کیوں کروں، میرا جسم ہے تو میری اپنی مرضی کیوں نہیں جی؟ واتبع هواه، اس کو کہو جہاں تیری اتباع خواہش ہو وہاں تیرا جسم تیری مرضی آ جاتا ہے جی۔ تو پوچھتے ہیں جی بیمار کیوں ہو گئے؟ آپ ٹھیک ٹھاک تھے، آج ہسپتال میں آ گئے ہو۔ وہ کہتا جی اللہ کی مرضی۔ کیوں بھائی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے فرمایا تھا میرا جسم میری مرضی، تو یہ تو کسی اور کی چل پڑی مرضی۔ برقع اتار دیا، میرا جسم میری مرضی۔ کرونا آیا تو سارا برقعے سے بھی موٹے موٹی بوریاں چڑھا لی، کیوں جی؟ کہا جی اللہ کی مرضی۔ میرا جہاں خواہش تیری اپنی تھی وہاں تیرا جسم تیری مرضی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے دین کا تابع دار نہیں ہے۔ پھر جب تو اپنی خواہشوں پر اپنی مرضیاں چلانے لگ جائے گا نا، اللہ کی مرضیاں مسلط نہیں ہونے دے گا، تو پھر کبھی کبھی اللہ اپنے عذاب بھی مسلط کر دے گا، تو پھر اس وقت تیری مرضیاں توڑ کر بتائے گا۔ یہ واتبع ہوا،
یعنی دین فطرت اور سفر آخرت سے روکنے کے لیے دو قسم کے بندے تمہارے پاس آئیں گے، یا کافر آئیں گے یا اتباع خواہش والے آئیں گے۔ طالب علم آ جائیں گے آپ کے پاس، بھائی ہمیں آپ پڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی سب یاد کرو، ہم تو نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ بندے سے جتنے یاد ہو خواہ، اور روٹی کھانے جب بیٹھیں گے تو ماشاء اللہ ہے جی، تو اس وقت کہا جائے گا بھائی اگر آپ نے نہیں پڑھنا تھا تو مدرسے کا تو یوزیج نہ کرے نا، مدرسے کو تو نہ کھائے نہ پڑھنا جو نہیں تھا آپ فارم تو اس لیے فل کر رہے ہیں تاکہ ہم کھائیں گے صحیح، تو انشاءاللہ مدرسے کا ہاسٹل استعمال کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جہاں اتباع خواہش ہو وہاں پر آپ نیکی کی طرف نہیں آ رہے، اور جہاں آپ کو نقصان ہوتا نظر آتا ہے تو وہاں آتے ہیں۔ یہی ہے جی سورہ البقرہ کے اندر دیکھ لو منافقین کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو قسم کے دشمن ہمارے سامنے آئیں گے، تو اللہ موحد کو بہادر کر رہا ہے، تیار ہو جانا موحد، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے بہادری دکھانا۔ یہ دو قسم کے دشمن تیرے سامنے آئیں گے۔ یہ سورہ البقرہ دیکھ لیجئے، آیت نمبر 20 دیکھ لیجئے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ منافق ہوتے ہیں کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ان کے لیے روشنیاں ہوتی ہیں، فوائد آتے ہیں دین کے اندر، مشوا فیہ تو دین میں چلنے لگ جاتے ہیں، آگے آگے آ جاتے ہیں، جی ہم بھی تو دیندار ہیں، ہم بھی تمہاری جماعت کے بندے ہیں، ہم بھی تمہاری صفوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر کوئی بوجھ آ جائے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، کوئی بھی مشکلات آ جائیں، قاموا، الگ نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو جی تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ منافق ہوتا ہے جو اپنی خواہش کے لیے تو دین کو استعمال کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مرضی کا اسلام۔ اسلام کی مرضی نہیں چلنے دے رہا بلکہ مرضی کا اسلام اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے اسلام، میں نمازیں پڑھوں گا، اسلام سارا مانوں گا، مجھے کاروبار مرضی کا کرنے دو، چاہے میں سود کروں، چاہے میں سارے کام کروں گا، پردے شردے نہیں کروں گا، میں سارے کام کروں گا، مشکلات میں نہیں آؤں گا، تو یوں سمجھ لیجیے یہ مرضی کا اسلام چاہتا ہے، اسلام کی مرضی اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا دیتا۔ یہ دو قسم کے دشمن تمہارے سامنے آئیں گے، دھیان کرنا۔ شیطان اپنا وار ان دو کے ذریعے چلائے گا۔ قربان جاؤں قرآن کے سمجھانے پر، آ رہا ہے مزہ کہ نہیں آ رہا جی؟ ہاں جی، ایک ایک لفظ کتاب اللہ کا سمجھ آنا چاہیے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، جو بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ خصوصاً اور جو اتباع خواہش کرتا ہو، فَتَرْدَىٰ، شیخ الہند مانا کرتے ہیں وہ پھر تو ٹپکا جائے، ہاں پھر تو ٹپکا جائے، یعنی جیسے ہی تو ان کے اگر پیچھے چلے گا نا، کافروں کے یا اتباع خواہش والوں کے، بس تیرا کام ہو گیا، پھر تو گیا، پھر ٹوٹ گیا، تباہ ہو جائے گا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تین وحیاں ارشاد فرمائیں اور دو دشمن بتائے، اور اب اللہ کے نبی کو مقابلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کوئی مادہ پرست لوگ آئیں گے آپ کے سامنے، وہ ہتھیار اٹھا کر آنے والے ہیں جی، وہ آپ کے مارنے کی کوشش کریں گے، تو ان کے لیے بھی آپ کو ہم ایک ہتھیار دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے میرے موسیٰ؟ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ تفاسیر کو اٹھائیں یا مختلف چیزوں کو اٹھائیں، وہ چیزیں جو ہمیں قرآن کے علوم تو دیں
اچھی تو ہیں لیکن قرآن کے مقاصد ہمیں سمجھائیں، اعلیٰ تفاسیر وہ ہے۔ تو یہاں پر ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ نے سوال فرمایا تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دیتے اللہ یہ عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی زائد جملہ کیوں بولا؟ یہ میرا عصا ہے، مسند الیہ کا بھی ذکر کیا، میرا عصا، اتنا بھی فرما دیتے ہیں عصا ہے کافی تھا، نہیں یہ میرا عصا ہے، اتنے پر بس نہیں، 4 جواب دے رہے ہیں۔ دوسرا جواب اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں پر اس کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور میرے لیے چند کام ہیں، معارب چند کام ہیں، اخرى اور بھی۔ اچھا جی، یہ 4 جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دیا؟ اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا، جبکہ پتہ ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ جو پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے میرے لیے ہی پوچھ رہے ہیں۔ ما تلک بیمینک، یعنی تجھے پتہ ہو کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو وہی سمجھ آ رہی تھی نا، تو خود ظاہر ہے وہی، جو قادیانی کہتا ہے کہ یہ ایک وہی مجھے ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر کچھ عرصے بعد جا کر مجھے سمجھ آئی، اچھا اس کا تو یہ مطلب تھا جی۔ اور اس کی کتاب ہے چھوٹی سی کشتی نو، اس کے اندر یہ لکھتا ہے نبی جو جھوٹا تھا تو پھر ظاہر ہے وہی جو خود بناتا تھا، جو اپنے افیسروں سے لیتا تھا، یہود و نصارہ سے لیتا تھا، تو ظاہر ہے پھر اس کو جب مرضی آئے جس طرح موڑ دیتا، اور جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو وہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خوب پتہ ہے کہ میرے اللہ جانتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ میرے لیے کوئی سوال ہو رہا ہے کہ اس کی تعیین تمہیں ہے صحیح کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک۔ تو یہ جی تعیین کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا عصا ہے، یہ عصا بھی ہے اور عصا میں کسی کا بھی اٹھا سکتا ہوں، لیکن یہ میرا وہ عصا ہے جس ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے، میں پوری تسلی کر رہا ہوں۔ تو تعیین کا سوال تھا نا، تو تعیین میں بڑھ چڑھ کر ایسا جواب دیا کہ جس سے کامل تعیین ہو رہی ہے، تلذذ حاصل کرنے کے لیے ہی فقط کلام کیا ہو۔ تو یہاں پر شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب مطول وغیرہ نے جو یہاں مطلب بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ تلذذ حاصل کرنے کے لیے کلام سے زائد جواب دیا، سوال سے زائد، بھائی سوال سے زائد جواب نہیں دیا بلکہ سوال کے عین مطابق جواب دیا۔ تعیین مقصود ہے نا، تو تعیین میں عصاج کہا، اور پھر تعیین کیسی کرا رہی ہے؟ میرا عصا ہے، بھئی دلیل کیا ہے کہ تیرا عصا ہے؟ تو اس کو دیکھ کر کہا جی اس سے 2 قسم کے کام میں لیتا ہوں، پہلے اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس پر پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر۔ یہ میرا عصا ہے، وہی تو ہے جسے میں اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ تو کاموں میں بہت سارے کام تھے، خود بتایا کہ ولی فیہا معارب اخرى، میرے بہت سارے کام ہیں، 2 کاموں کا چناؤ کیا، کیونکہ جو میں وہ نقطے تو چھیڑوں گا نا جی کہ جو مضمون صورت کے ساتھ ضروری ہوں گے، اور باقی میں نے آپ کو کہا تھا نکات نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ وہ علوم القرآن سے تعلق رکھتے ہیں، جو تفسیر القرآن سے تعلق رکھیں گے وہ نقطے تو چھیڑ دیں۔ اتوکل علیہا، ٹیک لگائی۔ اچھا جی ٹیک لگاتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام عصا کو ایک جگہ سے پکڑتے ہیں اور بوجھ زمین پر دیتے ہیں، پہلے اس کا ذکر کیا، اور پھر اسی جگہ سے پکڑ کر نچلے حصے کو اوپر مارتے ہیں، اس سے پتے وغیرہ جھاڑنے کا کام ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا نچلے حصے سے پکڑ کر اوپر والے حصے سے پتے جھاڑتے ہوں گے، کوئی تو کرتے ہوں گے۔ پہلے اس کا ذکر کیا جس کا زمین پر بوجھ تھا، اور پھر اس کا ذکر کیا جس کا اوپر بوجھ تھا، اور پیچھے آپ دلیل بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ نے بھی پہلے زمین کا ذکر کیا تھا، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تو جو مقاصد ہیں نا جی ان کو قرآن چھیڑتا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے کام تمہارے یہاں پر ہیں، مشکلات یہاں پر ہیں، زمین پر ہیں، اور اس کے بعد تمہیں احکم الحاکمین کے کام بھی پورے کرنے ہیں، اگلا سفر آخرت بھی تم نے پورا کرنا ہے۔ تو بالکل مضمون کے مطابق آ رہا ہے۔ اور جی دونوں کام مشکلات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ٹیک اس وقت لگائی جاتی ہے جب چلنا دشوار ہوتا ہے، اور پتے اس وقت جھاڑے جاتے ہیں جب بکریوں کو کھلانا مقصود ہوتا ہے۔
تو ایک مشکل ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 2 کاموں کا اسپیشل ذکر کر کے تعیین بھی بتا دی اور دوسرے کاموں کو ویسے چھوڑ دیا کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ تو یہ طے تو ہو گیا کہ واقعی حضرت کو پتہ ہے کہ میں نے ہاتھ میں کیا اٹھایا ہوا ہے، سردی سے ٹھٹرا ہوا سانپ میں نے نہیں اٹھایا ہوا۔ اندھیرے میں کسی چیز پر بھی بندہ ہاتھ ڈال لیتا ہے، وہ سردی سے ٹھٹرا ہوا سانپ ہو تو تھوڑی دیر بعد اژدہا بنے تو خیال تو آئے گا نا کہ پتہ نہیں میں نے سانپ اٹھایا ہوا تھا کہ سانپ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ لہذا پہلے تعیین کرائی اور تعیین بھی علی وجہ البصیرت کرائی، پوری کی پوری تعیین کرانے کے بعد لہذا کوئی لفظ زائد نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہاں فرما دیتے کہ احش بہا علی غنمی، یہاں یہ فرما دیتے کہ میں اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ ان جانوروں میں بکریوں کو چونکہ چراتے تھے تو اسپیشل کر کے اس کی تعیین کر دی ہے جی۔ غنم کے اندر بعض اوقات کوئی اور جانور بھی آ سکتا ہے، کوئی اونٹ بھی تو آ سکتا تھا جو بکریوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، تو اس کو پتے نہیں کھلائے ہوں گے، یا کوئی گائے وغیرہ آئی ہوگی تو اس کو کھلانے نہیں دیا ہوگا، نہیں بھائی بھاگ جا، میں نے بکریوں کے لیے جھاڑے، تو این ممکن ہے کوئی گائے راستے سے گزر رہی ہے وہ بھی کھا سکتی ہے۔ تو یہ اسپیشل کیوں فرمایا علی غنمی؟ یہ گویا کہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی۔ اچھا چلو حضرت نے ذکر کیا بھی ہے تو قرآن تو غیر مقصودی چیز کو ذکر نہیں کرتا، تو قرآن نے اس واقعے میں یہ ذکر کیوں کر دیا؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ اچھا جی، تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی، اور اللہ تعالیٰ ہر نبی سے بکریاں اس لیے چرواتا ہے کیونکہ ابتداءً کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہو جائے کہ بکری ایک مظلوم اور شریر جانور ہے۔ مظلوم شریر بندہ ہی زیادہ مظلوم بنتا ہے نا تو یہ شریر بھی ہے مظلوم بھی ہے۔ مظلوم اس طرح ہے نا جی کہ یہ زیادہ غصہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو نہ بندہ زور سے مار سکتا ہے کیونکہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور شریر ایسا ہے کہ کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے اور کبھی ادھر۔ تو کافی جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے نا کافی حوصلے والا ہوتا ہے، اسے کافی حوصلہ دکھانا چاہیے تاکہ جو ہے امت بھی اسی طرح ہوگی، وہ ہوگے بھی بڑے نرم و نازک اور شریر بھی بہت ہوں گے، کیونکہ شتونگڑے کی ڈیوٹی تو لگی ہوتی ہے نا ابلیس کی طرف سے۔ تو لہذا ان بندوں کو بھی اسی طرح چرانا ہوگا جس طرح کے بکریاں تم چراتے ہو، اور ان کو ساتھ بڑا احسان کرنا ہوگا۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ یہ اسی لیے سمجھاتے ہیں، اور خصوصاً بنی اسرائیل جن کے پاس ہو، فرعونیوں کو پڑھانا ہو، بنی اسرائیل کو پڑھانا ہو، تو چون چون کر مخلوقیں ملی ہیں نا حضرت کو بھی، تو لہذا ٹریننگ تو زیادہ ہونی چاہیے، 10 سال بکریاں یا 8 سال چرانی چاہیے۔ فرعون جیسا شریر کائنات میں نہیں آئے گا ہے جی، اور بنی اسرائیل جیسے چہیتے پتہ نہیں کوئی ہوں گے کہ نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب ان کو فرعون سے پار کرانے کے لیے وہ جو ملا نا راستے دریا سے، تو کہنے لگے اب کیچڑ بھی ہے، مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو قرآن میں اتنا ہے کہ ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ دیا گیا، انہوں نے کہا چٹنی نہیں ہے ساتھ، اس لیے انہوں نے سبزیاں مانگ لی، کیونکہ یہ چیزیں جتنی بھی چٹنی میں کام آتی ہیں تو وہ انہوں نے بیان کر دی۔ مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائہا، تو چہیتی قوم تو ہے، لہذا بکریوں کی طرح امور ان کے پاس پیش آئیں گے۔ تو آپ نے ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی ہے، تو اس لیے جی آپ بھی سوچ لیں جس نے مسند دین سنبھالنی ہو تو اپنی عوام کے ساتھ بڑا پروقار طریقے سے پیش آئیں، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آئیں۔ ان بیچاروں کو کبھی نہیں پتہ ہوتا، ان کے دماغ کبھی شارٹ ہوئے پڑے ہوتے ہیں اور کبھی اتنے نرم ہوئے پڑے ہوتے ہیں کہ ان کو مزہ ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہم اپنے استاد کا سجدہ بھی کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کبھی محبت میں غلو کریں گے اور کبھی آپ کو سب سے بڑا ابلیس بنا کر دکھائیں گے کہ ہمارا استاد جو ہے نا ایسا ویسا، لا حول۔ تو ان کو اعتدال میں رہنا ان بیچاروں کے قبضے میں نہیں ہے، تو لہذا جس نے اصولیات اسلام پڑھی ہوئی ہوں وہ اعتدال میں رہیں۔ حضرت کو اسپیشل جب بکریوں چروائی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں غنم کا بھی اسپیشل کر کے ذکر کیا کہ بہادری کرنی ہے لیکن نرمی کا پہلو غالب رکھنا ہے۔ دیکھا جی قرآن کوئی لفظ زائد نہیں دکھاتا،
اب تو میں آپ کو ایک ایک لفظ پر پریکٹس کروا رہا ہوں نا، اجرا کروا رہا ہوں. آگے واقعات جب آئیں گے نا تو پھر میں کہوں گا کہ خود دیکھتے جاؤ کہ کیسے کیسے مضمون فٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے خود بھی بہادری دکھانی ہے جی انشاءاللہ. ہر لفظ کو زائد نہیں جانے دینا. ہاں اگر آپ کو کوئی لفظ مضمون سے زائد لگنے لگے تو وہاں بے شک آپ پوچھ سکنا کہ بھئی یہ لفظ مضمون کے اوپر فٹ نہیں ہو رہا. دیکھا یہ غنم کا لفظ تک بھی میں نے آپ کو فٹ کر دکھایا. الرحمن العرش استوا میں الرحمن کا لفظ بھی فٹ گیا. السماوات کے ساتھ العلا کی صفت آئی، اس کو بھی فٹ کیا. سارے الفاظ کو فٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا دیکھو جی. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِهِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. میرے پیغمبر آپ کو تو پتہ ہے نا واقعی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. القِهَا یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر اس کو ڈال دے. فَأَلْقَاهَا، پس جب اس کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ ہو گیا سانپ. تَسْعَىٰ، دوڑتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے. ایک جگہ کانپ نہیں رہا تھا بلکہ کیا کر رہا تھا؟ دوڑ رہا تھا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. دوسری جگہ ثعبان مبین کہ اژدہا تھا بہت بڑا، اور یہاں ہے حیۃ، سانپ تھا. حیۃ کا لفظ عموماً پتلے سانپ پر بولا جاتا ہے جس میں حرکت کرنے کی تیزی ہوتی ہے، اور جو اژدہا ہوتا ہے نا بہت بڑا جی، تو وہ حرکت تیزی سے نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے جسم کو سنبھال ہی نہیں سکتا. تو اس کے اندر دونوں صفتیں موجود تھیں، دیکھنے میں اژدہا اور بھاگنے میں پتلے سانپ جیسا. بڑا تیزی سے اس کا منظر ایسا تھا کہ انتہائی خوفناک لگتا تھا. اچھا اللہ نے یہاں پر حیۃ تو فرمایا، ثعبان نہیں فرمایا. تو خود بتائیں کہ اب کون اس کو فٹ کرے گا جی؟ کوئی ہے جو اس کو فٹ کرے کہ مضمون اس صورت کے ساتھ یہ کیسے فٹ ہو رہا ہے کہ یہاں اللہ نے ثعبان کا ذکر نہیں فرمایا. اس صورت کے اندر اللہ نے جہاں ذکر کیا تو اللہ کوئی ہے جی؟ حیۃ، یہاں پر سانپ کا خوفناک ہونا بتانا تھا، اور خوفناک سانپ وہ ہوتا ہے جو حرکت تیزی کے ساتھ کرتا ہے، تو بندہ اس سے زیادہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہذا یہاں چونکہ بہادری کے اسباق پڑھانے تھے نا، تو اس لیے سانپ کی اس صفت کا ذکر کیا جو خوفناک ہوتی ہے، جو فوراً حملہ آور ہوتا ہے، جو اچک اچک کر تیزی سے بھاگ کر حملہ کرتا ہے. خوفناک پوزیشن کا ذکر کرنا تھا مضمون صورت کے مطابق. آ گئی جی. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر خُذْهَا، پکڑ لیجیے اس کو، ولا تخف، اور اپنا ڈر نہ کیجیے. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پھیر دیں گے پہلی حالت پر. اس کو پکڑیے اور اس سے بھاگیے نہیں. خذها ولا تخف. اب یہاں پر اللہ نے زائد لفظ وہ نہیں بولا جو سورہ نمل میں آئے گا، اقبل، اس کی طرح منہ کر، اور ولا تخف، بلکہ یہاں فرمایا خذها. اقبل کی جگہ کیا فرمایا؟ خذها. اقبل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ توجہ کرنی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ صرف اس کی طرف دیکھنا ہے، اس کی طرف منہ کیجیے. اور خذها میں ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگائیے. تو یہاں پر وہ صیغہ استعمال کیا جس کے تعلق زیادہ بہادری کے ساتھ تھا. سورہ القصص میں غالباً آتا ہے. جی ہاں، اقبل کا لفظ ہے کہ اس کی طرف توجہ کیجیے، اور یہاں ہے خذها، اس کو پکڑیے مضمون صورت کے مطابق، کیونکہ بہادری دکھائی جا رہی ہے نا. دیکھو جی قرآن کا کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا. خذها ولا تخف، اور ڈریے نہیں، پکڑ لیجیے. سنعیدها سیرتها الاولی، جو بہادری جو صورت کے تمام مضامین کے پر استحضار رکھتا ہے، اس کو از خود بہت سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے. اس لیے مضمون کو انتہائی مستحضر طریقے سے یاد کرنا ہے. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ
وہ فرماتے تھے کہ اشکالات بہت آتے ہیں قرآن کی فہم میں، اسی قسم کے اشکالات، ایک لفظ وہاں ہے ایک یہاں ہے، بہت زیادہ اشکال تھے، اتنے اشکال کہ کسی ایک تفسیر میں ملنا بھی مشکل تھا۔ جوابات کی تعداد کم ہے، مجیبین کی تعداد کم ہے، اور اشکالات بہت زیادہ، سوالات بہت زیادہ۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فہم عطا فرمائی نا، سکھائی نا جی اللہ تعالیٰ نے، آپ کو مبشرات بھی اللہ نے بتائی، خواب کے اندر مبشرات جن کو کہتے ہیں، مبشرات بھی ہیں۔ تو پھر اللہ نے جب ان کو فہم نصیب فرمائی کتاب اللہ کی، تو انہوں نے یہ طریقہ کار سمجھایا کہ دیکھو تفاسیر سے نکال کر اور چیدہ بکھرے ہوئے موتیوں کو گلدستے میں پرو کر کہ مختلف تفاسیر میں کچھ نہ کچھ ایسے آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ جن کو اٹھا کر حضرت نے بتایا دیکھو یہاں پر کیسے لگ رہا ہے، تو اللہ ان پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، کتنے بڑے اشکالات کی دنیا سے ہمیں نکال کر یہاں لے آئے۔ واقعی مجدد زمانہ تھے۔ مجدد اس کو کہتے ہیں نا کہ امت کو بھولا ہوا سبق یاد کسی صورت میں نہ آ رہا ہو اور دین کی تجدید کرے، دین کو نیا بنائے نہیں بلکہ وہ اسی دین کو دوبارہ سے متعارف کرے، تجدید، اسی جدید کام کو جو اللہ نے خود دیا ہے۔ دین اسلام سارا نیا ہے نا، اس کو رینیو کیا جاتا ہے۔ نیو تو پہلے تھا نا، رینیو کیا ہے۔ تجدید، جدید تو پہلے ہی تھا، تجدید اس کی ہے جی۔ اور جی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا اس کو پکڑیے، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ملا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر بیماری کے، بغیر کسی عیب کے۔ او برس کے نشان بھی اگر ہاتھ پر پڑ جائیں تو سفید ہو جاتا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوگا، نکلے گا سفید ہو کر، کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، صاف محسوس ہو رہا ہوگا کہ چمک رہا ہے۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے، لنوریک من آیاتنا الکبری، تاکہ دکھاتے جائیں ہم آپ کو، یہ دو نشانی آپ لے جائیں تاکہ دکھاتے جائیں۔ یہ گویا کہ اس سوال کا جواب ہو رہا ہے کہ اے اللہ، میرا ہاتھ میں عصا تھا، اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کیوں؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو فرمایا کہ ہم آپ کو دکھائیں من آیاتنا الکبری، اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ یہ تو آپ کے ہاتھ اور آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کا منظر دکھایا، پھر اسی طرح اور بھی آگے نشانیاں دکھاتی جائیں گی، یہیں پر اسی عصا سے یا اسی ہاتھ سے عجیب عجیب کرشمے اور بھی آنے ہیں۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، دیکھو جی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ عزیز تو ایسے ہے نا کہ اس کی مرضی ہر ایک پر نافذ ہے، کوئی کسی سے، واللہ تعالیٰ کسی سے بھی نہیں پوچھنے والا، العزیز لیکن الحکیم، اللہ کا جو بھی کام ہوتا ہے حکمت بھرا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں دو معجزے دکھائے، معجزے تو اور بھی تھے، جتنے مرضی آتی اللہ دکھا سکتے تھے، دو معجزے یہاں دکھوائے۔ گویا پہلے معجزے کا منظر یہ تھا کہ اگر تم نے درندگیاں نہ چھوڑی نا تو اللہ درندے مسلط کرنے پر قادر ہے، اللہ کے پاس پاور ہے، یک لخت چٹکیوں میں اللہ عالم کو تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے، اور اگر مان لیا نا تو اللہ چمکا بھی سکتا ہے۔ یہ دو معجزے دکھا دیے، وہی ہاتھ چمکا بھی رہا ہے اور اسی ہاتھ کا عصا لاٹھیاں بھی بنا رہا ہے۔ یہ ساری مرضیاں اللہ کی چلتی ہیں، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ میں اللہ تمہیں چمکا بھی سکتا ہوں اور اسی طرح تمہیں زمین کے درندوں سے چروا بھی سکتا ہوں۔ پھر فرعونیوں نے نہ مانا تو پہلے معجزے نے کام کر دکھایا، اللہ نے زمین کے پانیوں کو بفرا دیا کہ آپ اپنی درندگی دکھاؤ، ان کو نگل جاؤ، تو پانیوں نے فرعون کو نگلا، اور بنی اسرائیل نے کہنا مان لیا تھا تو اللہ نے ان کو کتنا روشناس کیا، بلندیاں نصیب کر دی تھی، اتنا کہ اللہ نے ان کو زمین کی حکومتیں دے دی، پوری زمین پر چمکا دیا تھا۔ کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها،
کہ وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن اورثنا، ہم نے ان کو وارث بنا دیا، اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل فرعونیوں میں جنہوں نے مانا تھا، اللہ نے ان کو چمکا دیا تھا۔ مثلا رجل مومن من آل فرعون، فرعون کا جو رشتہ دار تھا مرد مومن، ایسا چمکا کہ اللہ نے اس کی تقریر قرآن بنا کر نازل کر دی، ایسا چمکایا۔ اور بنی اسرائیل میں سے ہی جو نافرمان ہوئے، مثلا ان قارون کان من قوم موسیٰ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، لیکن درندگی اس نے اختیار کی، انسانیت سے نکل گیا، تو اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، فخسفنا به وبداره الارض، زمین کو اسی کے لیے درندہ بنا دیا تاکہ اس کو نگل جائے۔ دیکھا جی، دو معجزے دکھا کر گویا امت کو پیغام ہے، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قربان جی آگے دیکھیے، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى۔ جا تو فرعون کی طرف، وہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے، شیخ الہند نے مانا کیا طغا، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، بڑا سرکش بن چکا ہے۔ جا تو فرعون کی طرف، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو وہی بھی بتا دی ہے، دشمنوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے، پاور بھی آپ کے ظاہری پاور بھی آپ کے حوالے کر دی ہے، اب فرعون کی طرف جا بہادرانہ طریقے سے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چند دعائیں کریں گے۔ پہلی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے اللہ میرا سینہ کشادہ کر۔ اس سینے میں بظاہر کوئی نہ کوئی تنگی آنے لگ جاتی ہے نا، بندہ کسی کام کے لیے تیار ہوتا ہے نا تو شرح صدر نہیں ہوتا، دل شوق نہیں رکھ رہا ہوتا۔ اے اللہ اپنے احکام، جب حالانکہ پیغمبر جتنے بھی کام کرتا ہے بڑے شوق سے کرتا ہے، لیکن دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ عجز و نیازی کا عالم ہے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ جب دین کے کام میرے ذمہ ہے نا، تو اے اللہ جب میں کرنے لگوں نا میرے دل میں تنگی نہ آنے پائے، میرے دل کو اللہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، تو آپ بھی جب قرآن پڑھنا لگے تو یہ دعا مانگا کرے، اے اللہ سب سے اہم کام کر رہے ہیں، دل تنگ ہونے لگتا ہے، بعض اوقات مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر، مجھے مزہ آنے لگ رہا ہے، شرح صدر ہو جائے، لکھنے کے لیے دل نہیں کرتا، اللہ شرح صدر نصیب فرما۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول تاکہ دل میں خیالات تنگ نہ کرے، ویسر لی امری، اے اللہ فرعون جیسی حکومت سے ٹکر لینے لگاؤں، اے اللہ بنی اسرائیل جیسی قوم کو سمجھانا پڑ گیا ہے، اے اللہ میں نے شرک فی الحاکمیت کا بھی رد کرنا ہے، شرک فی الالوہیت کا بھی رد کرنا ہے، کام بڑے مشکل ہیں، بادشاہوں کو بھی للکارنا ہے، قوموں کو بھی سمجھانا ہے، دونوں قسم کی باتیں کرنی ہے اللہ، توحید فی الحاکمیت اور توحید فی الالوہیت دونوں میں نے بیان کرنی ہے۔ اے میرے اللہ میری مدد کر، ویسر لی امری، اے اللہ میرا کام آسان کر۔ اور بھائی یاد رکھنا زندگی میں مشکلات نہیں ہونی چاہیے، زندگی میں خیال رکھنا زندگی میں آسانی والے کام ہونے چاہیے، مشکلات نہیں آنی چاہیے، اگر آ گئی ہیں مشکلات تو خندہ پیشانی کے ساتھ عبور کرنا بہادری ہے، لیکن مانگنی آسانی چاہیے، اے اللہ مجھے آسانی نصیب فرما، کوئی کام مشکل ہو نہیں میرے لیے، اگر کوئی کام آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو نا تو فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی غلطی کمزوری مجھ سے ہوئی ہے، مجھے اتنا مشکل کام کیوں، اتنا مشکل کام مثلا پڑھ رہی ہوں یہ میرے لیے فن مشکل ہو رہا ہے، کیوں مشکل کیوں، جوتی میں نے پہننی ہے مشکل کیوں، لباس پہننا ہے، کھانا کھانا ہے مشکل کیوں آ گئی، چولہا میرا کمزور ہو چکا ہے، کھانا پینا بھی نہیں کما رہا، مشکل کیوں آئی، تو فوراً بندے کو گھبرا کر اپنی کمیوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو مشکلات بتا دی ہیں لگتا ہے کہ میرے لیے الارم بج چکا ہے، یہ سائرن ہے میرے لیے کہ دھیان کر تو سیدھا نہیں جا رہا،
کیوں جی؟ قرآن میں آئے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جس کا تقوی پورا ہوگا نا اس کا ہر کام آسان ہوگا، اور اس کا تقوی کمزور اس کے لیے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس لیے حضرت نے فرمایا اللہ میرے لیے معاملے میں آسانیاں پیدا کر، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرا کام آسان کر دے، کوئی کام میرے اوپر بوجھ نہ بن جائے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول، يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ سمجھے وہ میری بات۔ وہ گرہ کون سی تھی جی؟ واللہ عالم، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو ہم خام اس گرہ کی صورت متعین نہیں کر سکتے، تو اللہ نے صرف گرہ کا ذکر فرمایا۔ وہ گرہ کی صورت کون سی تھی؟ مثلا ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ زبان کی گرہ کہ اگلا بندہ تھوڑا مشکل سمجھ جاتا ہے، بندہ کھول کر اپنی اظہار معافی ضمیر نہیں بتا سکتا، تو وہ جو ہے علاقے کی چینجنگ کی وجہ سے بھی گرہ لگ جاتی ہے۔ مثلا مدین شہر میں کچھ عرصہ رہے، 8 سال یا 10 سال، سورہ القصص میں آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں پر 10 سال بھی کسی علاقے میں ہو جائیں تو بندہ کافی بھول جاتا ہے اپنے علاقے میں، ہے جی۔ بندہ ڈیر اسمیل خان میں بہت سارا وقت گزارا ہے تو بندہ اسنو کی جگہ کہتے ہیں ایکو، اپنے علاقے کی سرائکی میں ہم کہتے ہیں اسنو، اس کو، اس کا ترجمہ اسنو، اور ڈی خان والے کہیں گے ایکو۔ تو بہرحال یہ تبدیلیاں تو ہوتی ہیں نا، بندے پر غلبہ جس زبان کا ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو بھی گرا ہے، کیونکہ اپنے علاقے والے کے ساتھ اپنی بولی میں جب گفتگو کریں گے تو غیر کی بولی کا اثر جب وہ محسوس ہوتا دیکھیں گے تو پہلے تو وہ سوچنے لگ جائیں گے کہ یہ آئے کہاں سے ہیں پتہ نہیں جی۔ تو لہذا ایک گرہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک گرہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زبان اٹکنے لگ جائے۔ اٹکنے لگ جائے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے کیا کہتے ہیں اس کو، لکنت ہو، لکنت سے پیدا ہو جائے، اٹک اٹک کر گفتگو کرے۔ تو اور ایک یہ ہے کہ زبان زخمی ہو گئی ہو تو بندہ ایک لفظ جس طرح گرم سی چائے پیے تو اس کے 8-10 منٹ بعد جو آپ نے ملفوظات اگلنے ہیں وہ تو ظاہر ہے نارمل روٹین کے نہیں ہوگے نا، تو صاف محسوس ہوگا کہ زبان جلی ہوئی جی۔ تو عین ممکن ہے زبان زخمی ہونے کیا عقدہ تھا کسی وجہ سے، کوئی کہتے ہیں جی بچپن میں کوئلہ کھا لیا تھا حضرت نے، نعوذ باللہ جی، اپنی طرف سے ہم کیوں کہیں جی زبان زخمی ہو گئی ہے، یا جی حضرت کی زبان میں لکنت سی آ گئی تھی۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ لکھا ہوا تو نہیں ہے نا، ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح علاقے کی تبدیلی کی وجہ سے عقدہ آ گیا، ہاں یہ بات کرینے کی آس لگتی ہے، کیونکہ این ممکن ہے جی یہی وجہ ہو، کیونکہ حضرت 8-10 سال رہ تو آئے ہیں نا، واپسی کا سفر ہے، اب تو مصر شہر کو آ رہے ہیں اور نبوت مل رہی ہے، تو 8-10 این ممکن ہے یہ بات ہو۔ بہرحال ہم تردید تو خواہ مخواہ کسی چیز کی نہیں نہ کرتے، اتنا کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ ایسے الفاظ کی طرف نہ جائیں جو عیب والے الفاظ ہیں۔ خواہ مخواہ لکنت پر زور دینا اور کہنا جی لکنت ہو گئی تھی، قرآن حدیث میں ایک چیز نہیں ہے، عقدہ ضرور تھا۔ جو عقدے کا انکار کرے وہ کیا بن جاتا ہے؟ کافر یکفر، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ اور جو عقدے کا انکار نہ کرے، کسی ایک خاص صورت کا انکار کر دے تو خواہ مخواہ اس پر بھی تو فتوے نہ سجائیں نا جی۔ ایک عالم نے یہاں کہا کہ لکنت نہیں تھی، اور دوسرے عالم نے عقدہ کا معنی لکنت سمجھا ہوا تھا، تو اس نے اس پر کفر کا فتویٰ جھاڑ دیا کہ حضرت نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت نہیں تھی لہذا یہ کافر ہو گیا۔ ہاں جی چاؤ جی۔ تو پھر اللہ نے توفیق دی، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہم نے کہا جی حضرت یہ عقدے کا معنی لکنت تو نہیں ہے، لکنت بھی عربی کا لفظ ہے، عقدہ بھی عربی کا لفظ ہے، اگر لکنت ہی تھی تو اللہ یہاں لکنت ارشاد فرما دیتے، اللہ نے عقدہ فرمایا ہے۔ تو جس حضرت پر آپ نے کفر کا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے انہوں نے عقدے کا کم از کم انکار نہیں کیا، اپنی تصحیح فرما لیں۔ وہ کہتے ہیں عقدہ ضرور ہے، البتہ عقدہ کی جو تفسیر ہے یا تصویر ہے اس کے اندر تو ہم نہیں نہ پڑھتے خواہ مخواہ کہ عقدہ کی صورت کون سی ہے۔ تو عقدہ ضرور تھا جی، اس کی صورت کون سی تھی؟ حضرت کا زبان اٹکتی تھی، کوئی پتہ نہیں ہے جی، حضرت کی علاقائی چینجنگ کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت زبان میں تبدیلی آئی تھی، یہ وجہ تھی، واللہ عالم نہیں۔ خواہ مخواہ ایسی باتوں کی طرف ہم کیوں پھریں جی؟
ابہمما ابہمہ اللہ و رسولہ، اگر اس بات میں آپ پھریں گے تو پھر تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ حضرت نے جو جوتے اتارے تھے ان کا رنگ کون سا تھا؟ چمڑے کے تھے، ریگزین کے تھے، لیلون کے تھے، کس چیز کے؟ پھر تو یہ باتیں شروع ہو جائیں گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جب ایک بات نہیں بتائی تو ہم اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال عقدے کا انکار کوئی عالم بھی نہیں کرتا، عقدہ تھا، اس لیے تو حضرت فرما رہے ہیں اللہ عقدہ ہے، عقدہ ہے۔ اور عقدہ قرآن میں اشارہ جو ہے وہ ایک علاقائی چینجنگ کی وجہ سے، اور دوسرا یہ عقدہ جو ہے ایسا نہیں تھا جو فصاحت کے خلاف ہو، عقدہ ایسا نہیں تھا جو فصیح تھی حضرت کی زبان۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اپنے بھائی کے بارے میں فرمائیں گے ہوا افصح منی لسان، اللہ وہ زیادہ فصیح ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت خود بھی فصیح تو تھے نا، تو جو لکنت والا یا اٹک اٹک کر بولنے والا ہو تو شاید اس کی فصاحت میں کمی سی آ جاتی ہوگی۔ واللہ علم، ہم نہ کسی کی تردید کرتے ہیں اور نہ کسی ایک صورت کی تائید کرتے ہیں، واللہ علم۔ اتنا ضرور لگتا ہے کہ فصاحت کے خلاف نہیں تھی، حضرت کی جو بھی بولی تھی عیب دار محسوس نہیں ہوتے تھے، اس لیے دعا بھی کر رہے ہیں اے اللہ کوئی نہ کوئی عقدہ ہے جو معاملے کے فہم میں۔ ایک عقدہ یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں جی اس کی بہت ساری صورتیں آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک عقدہ یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ بڑی تیزی سے گفتگو کرتا ہے لیکن اس کی زبان کی سلاست میں کمی نہیں آتی، اور ایک بندہ ہے سلیس زبان بولتے ہوئے کافی آہستہ آہستہ گفتگو کرتا ہے کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں نے یہ کھایا ہے، یہ پیا ہے، تو آہستہ آہستہ۔ اور ایک ہے اتنی تیزی سے بول جائے گا جی، آدھے منٹ سے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا اور جملے زیادہ بول دے گا، تو ایسی بھی عین ممکن ہے۔ تو فرعون حضرت پر اعتراض کرتا تھا کہ لا یکاد یبین، کہ اس کو بیان کرنا نہیں آتا، لا یکاد یبین۔ اصل میں حضرت ہارون علیہ السلام کو جو زیادہ بیان کرنا آتا تھا نا، تو اس نے دیکھ کر کہا اس کو زیادہ نہیں بیان کرنا آتا، لا یکاد یبین۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت نعوذ باللہ کوئی معاملے کو سمجھا نہیں سکتے تھے، ورنہ سورہ شعراء میں ہم پڑھیں گے کہ ایسا اس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں ایسا ایکشن لیا تھا فرعون کا کہ فرعون کی بولتی بند ہو گئی۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے جملے ارشاد فرمائیں گے، ابھی سورہ طٰہٰ میں بھی آ رہا ہے کہ ایسے فصیح انداز میں اللہ کی کبریائیاں بیان کریں گے کہ فرعون دبک کر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھا جی، کوئی نہ کوئی عقدہ ضرور تھا جس کے حل کی دعا مانگ رہے تھے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میری بات وہ سمجھ جائیں۔ اچھا جی، یہ بھی مبلغین حضرات خیال فرماویں کہ آپ بھی اپنے لیے یہی دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے ایسا بنا بیان کرنے والا تاکہ میں تیرے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں۔ بعض اوقات بندہ سادی تقریر کرتا ہے اور کافی پرکشش تقریر ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندہ مترنم تقریر کرتا ہے تو وہ زیادہ پرکشش بن جاتے ہیں سارے۔ ترنم کی وجہ سے پرکشش نہیں بننا چاہیے، بلکہ مسئلے کو سمجھانے کی وجہ سے پرکشش ہونا چاہیے۔ اے اللہ میری تقریر کو ایسا پرکشش بنا تاکہ تیرا دین کا غلبہ زیادہ ہو، میری واہ واہ نہیں مقصود۔ ورنہ ترنم کو سننے کے لیے لوگ آئے ہیں یا لفاظی کو سننے کے لیے لوگ آئے ہیں، دونوں طرح۔ اگر کوئی مترنم تقریر کرتا ہے یا سادی تقریر کرتا ہے لیکن اس کی لفاظی ایسی ہے کہ لوگ صرف لچھے دار تقریر سننے کے لیے آئے ہیں، یا ترنم کی لچھے داری یا اس کے الفاظ کی سلاست کہ الفاظ کو بڑا جوڑ لیتا ہے، تو دونوں باتیں دین متین کے خلاف ہیں جی۔ لہذا ترنم پر بھی لوگوں کو نہ لگائیں اور نہ ہی اپنی قوت لفاظی پر لگائیں، بلکہ مقصد بیان کرنے کو ہی لچھے دار بنوانے کی دعا کریں۔ اے اللہ مقصد بیان ہو اور بڑی عمدگی سے بیان ہو تاکہ لوگ جو ہے میرے الفاظ کی کشش سے دین کو سمجھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بیان سے اللہ بور ہونا شروع ہو جائیں، ایسی نہ ہو میں سادے الفاظ بے شک بیان کروں لیکن یفقہوا قولی، میری ہر بات قابل فہم ہو، اس طریقے سے ہو کہ لوگ اس کو قابل تردید یا اگنور نہ کر دیں،
بور نہ سمجھ لیں، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر لفظ زائد نہیں ہے بلکہ بامعنی گفتگو کر رہا ہے، تو یہ آپ بھی اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی گرا کھول تاکہ سمجھے میری بات۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ بنا میرے لیے وزیرن، ایک کام بٹانے والا، من اہلی وزر بوجھ اٹھانے والا، کام بٹانے والا میرے گھر کا، اللہ میرے گھر کا کوئی آدمی میرے لیے بنا۔ اچھا جی، حضرت ہارون علیہ السلام نے نبی تو بننا تھا، تو قدرتی اللہ نے وہ دعا بھی حضرت کے ذہن میں ڈال دی۔ تو حضرت کی دعاؤں نے نبی بنوایا ہے یا نبی تو بننا تھا حضرت نے، لیکن دعا کا کریڈٹ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کہ نبی تو بننا تھا، لیکن یہ اعزاز اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی تو بننا تھا، لیکن آج سفر کا رخ ہی ادھر کر دیا کہ یہیں سے قدرتی کوہ طور کے قریب سے گزر جا رہے تھے، وادی طوام کے قریب سے گزرے جا رہے تھے اور نبی بن گئے۔ نبی تو یہیں آ کر بننا تھا، تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا، لیکن یہ اللہ نے اس نے اتفاق بنا دیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے آج زمین پر آنا تھا، جس دن حضرت جنت سے نکل رہے تھے، قدرتی اس وقت اسی دن بھول بھی گئے، تو اللہ نے فرما دیا تمہیں میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن جنت کا ٹائم ختم ہو گیا، اب میں نے چونکہ زمین کے لیے پیدا کیا تھا نا تمہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لہذا زمین پر جا کر میرے احکام نافذ کرو، ورنہ سزا کے طور پر نہیں نکالا تھا۔ سزا کے طور پر نکالا ہوتا تو توبہ تو قبول ہو گئی تھی نا حضرت کی، تو توبہ قبول ہونے کے بعد جنت میں واپس بلا لیتے، سزا تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قدرتی ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کی سزا ڈال دی ابلیس پر کہ فاخرجہما فازل، کیونکہ اس کے کرتوت ہی ایسے تھے نا، شیطان چاہتا تھا نا جنت سے نکل جائیں، فازلہما الشیطان عنہا فاخرجہما، نکلنے کا ٹائم تو وہ ہو رہا تھا، لیکن اس شیطانات کا جو کریڈٹ تھا وہ شیطان کے اوپر ڈال دیا، کیس شیطان پر بن گیا۔ اور اسی طرح آج حضرت نے نبی بننا تھا، لیکن قدرتی اللہ نے سفر بھی ادھر ہی موڑ دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی نبی بننا تھا، لیکن اللہ نے دعا کا کریڈٹ دے دیا، یہ اعزاز دے دیا۔ یہ وہ بھی اعزازات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ کچھ اعزازات کسبی ہیں اور کچھ اعزازات وہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ بندہ تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے تو آ جائے نا، سمجھنے کے لیے تو آ جائے نا، یہ اعزاز کسبی ہوگا، لیکن اللہ اس کو بڑھ کر سمجھ نصیب فرما دیں تو یہ اعزاز وہ بھی ہوگا۔ دروازہ بند کر دیں، اس لیے فرمایا دی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ بنا دے میرے بھائی کو میرے رشتہ داروں میں سے ہی میرا وزیر، بوجھ اٹھانے والا، ہارون اخی، اللہ یہ ہارون میرا بھائی ہے، اشدد بِهِ أَزْرِي، اللہ مضبوط کر میری کمر، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں جی، اشدد بِهِ أَزْرِي، اللہ میری کمر مضبوط کر، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اللہ شریک کر اسے میرے کام میں، یعنی نبوت والے، کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، اے اللہ تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں بہت ساری، تیری کبریائیاں بیان کریں بہت زیادہ، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اے اللہ تجھے یاد کریں ہم بہت زیادہ۔ میں بھی بیان کر رہا ہوں، میرا بھائی بھی بیان کر رہا ہوں، میں بھی بیان کر رہا ہوں، میرے شاگرد بھی توحید بیان کر رہے ہوں، میرے رشتہ دار بھی توحید بیان کر رہے ہوں۔ اے اللہ یہ اعزاز ہمیں نصیب فرما۔ حضرت کا یہ اعزاز ہوا جی، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بنا بصیرا، اے اللہ تو ہی ہم کو خوب دیکھتا ہے، انکا کنتا بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کو مل چکا ہے آپ کی مانگت، اے میرے موسیٰ آپ کی مانگت آپ کو مل چکی ہے، آپ کا سوال آپ کو مل چکا ہے، جو آپ نے مانگا وہ آپ کو نصیب ہو چکا ہے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کہاں تھے جی؟ وہ تو اپنی جگہ پر تھے کیونکہ ساتھ تو تھے نہیں، اب وہاں بھی کوئی وحی ہو رہی ہوگی
کیونکہ اللہ یہاں جو فرما رہے ہیں قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، نبوت اس کو مل چکی ہے، کیونکہ آپ کا مانگا۔ واللہ عالم جی، اللہ نے وہ واقعہ تو بیان کیا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پہلی وحی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیا باتیں ہو رہی تھی، تو نبوت تو مل رہی تھی نا حضرت کو۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اچھا جی، یہاں پر ایک سوال بتا دوں، شیطان ابلیس سوال کرتا ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا تو ظاہر شیطان کی طرف سے ہی آیا ہوگا نا۔ اس نے سوال یہ کیا کہ حضرت نے وزیر جو مانگا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے مانگا ہے نا، میرا رشتہ دار میرا وزیر ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں نا وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ دے دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشبیہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خلیفہ تھا وہ رشتہ داروں میں سے تھا نا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ ہوگا وہ حضرت علی رشتہ دار ہے، خلیفہ بلا فصل وہ ہونے چاہیے، کیونکہ وجعل لی وزیرم من اہلی، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی 100 بسم اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سیدنا عثمان کو، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو، حضرت سیدنا علی کو، حضرت سیدنا صدیق کو، کسی کو بھی اللہ بنا دیتا آمنا وصدقنا، ہمیں کوئی ناراضگی تو نہیں تھی، ہمیں تو خوشی ہے، کیونکہ سارے صحابہ ہمارے پیر ہیں، سارے صحابہ ہمارے پیر ہیں۔ ان کے آپس میں فرق ضرور ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہمارے لیے تو پیغمبر ہیں، دونوں کو ہم پیغمبر، ان کا آپس میں اعزاز الگ الگ ہوگا۔ ہر نبی ہمارے لیے نبی ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت جو اللہ نے دی ہے اس کا کیا انکار کریں۔ رہی یہ بات کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ ہی نہ مانیں، تو اس کا جواب ڈھونڈیں آپ قرآن سے، دلیل بنائیں قرآن سے، تو قرآن آپ کو مارے گا۔ قرآن کیا کرے گا؟ میں ویسے نہیں کہہ رہا، ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھنا قرآن مارے گا۔ کیسے جی؟ غلط دلیل نہ بنا، غلط دلیل بنائی، حضرت نے خلیفہ نہیں مانگا تھا، حضرت نے وزیر مانگا تھا، لفظ ہے نا، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے بعد آپ کا کام سنبھالے، اور وزیر اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہا ہو، بوجھ اٹھانے والا وزیر ہے۔ بادشاہ کے ساتھ وزیر وزراء ہوتے ہیں، اور خلیفے جو ہوتے ہیں بادشاہ کے، وہ بادشاہ کے بعد ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے رشتہ داروں میں سے خلیفہ نہیں مانگا تھا بلکہ وزیر مانگا تھا۔ اور ہاں، سیدنا ہارون علیہ السلام کو ایک دن خلیفہ بھی بنایا تھا، یا ہارون اخلفنی، اے ہارون خلیفہ بن جا میرے بعد، میں جا رہا ہوں کوہ طور پر کتاب تورات لینے کے لیے، آپ بنی اسرائیل کے پاس ٹھہرے اور ان کے احکام ان کو سناتے رہیں اور سمجھاتے رہیں۔ ایک دن خلیفہ بھی بنایا، تو بعد میں آ کر لڑائی بھی ہو گئی تھی کہ تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے پکڑ لیا، سر سے بھی پکڑ لیا، تو حضرت کو فرمانا پڑا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا پیارے ہارون علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ حضرت کی تھپڑ کہاں جائے گی ان پر جنہوں نے غلط استدلال کیا ہے، لگ گئی کہ نہ لگ گئی جی؟ حضرت گویا کہ ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نا جی، ان کو بہرحال سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن خلیفہ بھی بنانا تھا، پھر لڑائی بھی تم نے کروا دی ہے۔ حضرت نے خلیفہ نہیں بنایا تھا بلکہ وزیر بنایا تھا، تو وزیر رشتہ داروں میں سے ٹھیک ہے، البتہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں جو اس وقت کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے، وہ چاہے رشتہ داروں میں سے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی چلو رشتہ دار تو تھے نا یار، مان لیتے ہیں رشتہ دار تو تھے نا، بہرحال کوئی تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام تو بھائی تھے جی، تو رشتہ دار ہی تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، تو لہذا یہ استدلال غلط ہوا، ایک دن خلیفہ بھی بنانا پڑا اور اس کا فیچر بھی آپ کو دکھا دیا گیا کہ اس کا منظر کیا بنا، اس کا فیچر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔
تاہم حضرت کے اس کے بارے میں یہ کوئی غلط اگر دلیل بناتا ہے تو اس کا جواب ہم نے آپ کو بتا دیا جی. انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. بہادری کی راہ بتانی تھی نا تو اللہ نے حضرت کے لیے یہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ بہادر بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اللہ کو نہ بھولیں، اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ اور تعلق باقاعدہ رہے، دعائیں مانگتا رہے بہادر بندہ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. اے میرے پیغمبر، ہم جو آپ کو بہادر بنا رہے ہیں، آپ کی جو دعائیں قبول کر رہے ہیں، ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ پر احسان کیا تھا. پہلے بھی ہم ایک دفعہ احسانات کی فہرست آپ کے پاس بھیج چکے ہیں. کون سی؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ. جب ہم نے آپ کی امی کی طرف حکم بھیجا تھا، ما یوحا، جو آگے سناتے ہیں. بڑا پیارا معنی کیا شیخ الہند نے، ما یوحا، وہ حکم بھیجا تھا جو آگے سناتے ہیں. کیا حکم جی؟ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ ڈال اس کو صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم. اللہ نے احسانات کی فہرست میں وہ احسانات یاد دلائے جن کا تعلق شجاعت کے ساتھ ہے، بہادری کے ساتھ. بہادر ماں یہ کام کر سکتی ہے نا، اس لیے کوئی لفظ قرآن کا زائد نہ ہوا. فاقذفیہ فی الیم، پھر بہا دو اس کو دریا میں. فلیلقیہ الیم بالساحل، پھر دریا اس کو ڈالے گا کنارے پر. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، وہی الفاظ جس کا تعلق شجاعت کے ساتھ ہے، بہادری. پتہ ہے دشمن کے ہاتھ میں جانا ہے، اس کو پکڑ لے گا، اٹھا لے گا جو میرا دشمن ہے اور جو اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اے میرے پیغمبر، ہم نے جو آپ کی حفاظت کی تھی آپ کے دشمن سے، آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی. آپ کے چہرے کو جو بھی دیکھتا کہتا مارنے کے قابل تو نہیں ہے، ایسی چیزیں مارنے کے قابل تو نہیں ہوتی. آپ کو اٹھا لے گا، محبتوں میں بھر جائے گا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھ کے سامنے، یعنی میری نگرانی میں. اے میرے موسیٰ پیغمبر، پہلے بھی کبھی ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، آج کیسے چھوڑیں گے جب نبی بنا دیا؟ میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں. بہادری سکھائی جا رہی ہے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ. جب آپ کی بہن چلنے لگی تھی، آپ کی امی نے فرمایا تھا نا آپ کی بہن کو کہ دریا میں میں نے بہایا تو ذرا دیکھنا صحیح، ساتھ ساتھ ایسے انداز میں چل، قصی، دیکھتے جانا کہ یہ کہاں جاتا ہے. تو بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی. تو معاملہ تو کافی بہادرانہ تھا نا کہ جن بچوں کو فرعون ڈھونڈ رہا ہے اور قتل کر رہا ہے اور مار رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہن بھی چل رہی ہے. تو کافی خطرناک مرحلہ تھا. عین ممکن ہے صندوق کو گزرتے ہوئے کوئی دیکھے، ادھر ادھر دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کوئی چل تو نہیں رہا، تو نظر پڑ جائے گی یہاں پر، تو خطرہ تو ہے نا. تو اگرچہ کوئی ویسے ہی چل رہا ہو لیکن خطرہ تو تھا نا بڑا، تو لہذا وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. بہرحال بہادرانہ طریقے سے چل رہی تھی. شجاعت کے لیے جو منظر تھا وہ اللہ نے یہاں بھی حصہ بنا دیا. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ، جیسے الغرض فرعون نے اٹھا لیا وہ صندوقچہ، تو کہنے لگی بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی کہ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو مارو نہیں، امید ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے جائے گا. تو حضرت نے وہاں کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا. سورہ القصص میں ذکر آتا ہے. تو بھئی عورتوں کے بارے میں تلاش شروع ہوئی کہ بھئی اس کو کون دودھ پلائے، کون. فرعون بچوں کو مروا دیتا ہے. کوئی بھی ایسی ہوگی جو نئی نئی والدہ بنی ہوگی تو عین ممکن ہے کسی دائیہ کا دودھ پی لیں. تو جلدی جلدی بات جب اس بچی پر پہنچی نا جو حضرت کی بہن تھی، انہوں نے فرمایا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں ایسا گھر
جو اس کو پال لے فرجعنا الی امک، بھائی تجھے کیسے پتا؟ شک پڑ سکتا تھا نا کہ تجھے کیسے اس گھر کا پتا؟ فرعون جو بچوں کو مروا دیتا ہے تو کوئی ایسی نئی والدہ موجود ہیں جن کے بارے میں مجھے بھی پتا ہے کہ کوئی ایسی عورت ہوگی شاید وہ اس کے لیے ازما لو، کسی کا دودھ پی لے، شہزادہ ہے جی دودھ نہیں پی رہا۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، سو ہم نے آپ کو لوٹا دیا میرے پیغمبر آپ کی ماں کی طرف، کی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو تیرے بارے میں۔ پیچھے لفظ تھا لا تخف، اور یہاں لفظ ہے لا تحزن۔ لا تخف کا معنی کیا تھا جی؟ کہ اپنا ڈر نہ کر، خوف اپنا ہوتا ہے اور حزن پرائے کا ہوتا ہے، دوسرے کا ہوتا ہے۔ لا تحزن، تاکہ آپ کی ماں آپ کی وجہ سے غمگین نہ ہونے پائے، یہ حزن غیر کا ہوتا ہے۔ ولا تحزن وقتلنا نفسا فنجیناک من الغم، اور آپ نے مار ڈالا ایک آدمی کو، یاد ہے نا آپ نے مارا تھا فرعون کے ایک آدمی کو، فنجیناک من الغم، سو ہم نے وہاں آپ کو غم سے نجات دی تھی۔ تو اب بہادرانہ طریقے سے جائیں، اب تو آپ نے کسی کو مارنا بھی نہیں ہے، اللہ اس وقت آپ کو بچا سکتا ہے، اللہ آپ کو گھر بھی دیار غیر میں دے سکتا ہے، تو اللہ اب بھی آپ کو بچائے گا۔ وفتناک فتونا، اور جانچا ہم نے آپ کو فتون، ایک ذرا جانچنا، یہ شیخ الہند نے معنی کیا وفتنا کا فتونا۔ یہ شیخ الہند رحمہ اللہ کے جو تراجم ہوتے ہیں نا، ان میں جو مفعول مطلق کا ترجمہ ہوتا ہے بڑے اسپیشل طریقے سے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ مفعول مطلق کے تراجم میں یہ ید طولہ رکھتے ہیں۔ وفتنا کا فتونا، ہم نے آپ کو جانچا، ایک ذرا جانچنا، ذرا ذرا ہم آپ کو عجیب عجیب فن سے، عجیب عجیب طریقوں سے ہم آپ کو جانچتے گئے، ایک ذرا جاننا۔ اور جس طرح سورہ صافات میں منع کریں گے والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بناتے ہیں قطار باندھ کر، جی اسی طرح یفجرونہا، تفجیرہ کا منع کریں گے، یہ چلائیں گے ان چشموں کو نالیاں بنا کر، تو بڑا عجیب عجیب معنی کرتے ہیں۔ وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پس پر ٹھہرا رہا تو کئی برس، فلبثت سنین فی اہل مدین، مدین والوں میں پھر تو ٹھہرا رہا کئی برس، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آیا ایک تقدیر پر، ایک تقدیر سے، ایک خاص قسم کی تقدیر سے، اے میرے موسیٰ۔ خاص قسم کی تقدیر کیا تھی؟ کہ قدرتی آپ کو اللہ اسی رات یہاں لے آیا، اسی رات یہاں سے گزار رہا تھا جس رات آپ نے نبی بننا تھا، تو یہ بھی اللہ کی طاقت ہے نا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، آپ کا یہاں لے آنا، اس رات کو یہاں آپ کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے آپ پر پہلے بھی کئی انعام کر رکھے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، بنایا ہے میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے، لنفسی خاص اپنے واسطے میرے پیغمبر، تو ہمارے لیے بنا ہے، تو ہمارا ہے، لہذا ہمارے مشن کو بہادرانہ طریقے سے پہنچانا۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنیا فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اذهب بآیاتی، جا تو میری نشانیاں لے کر، یا لے جا میری نشانیوں کو، با تعدیت کیا نا تو اذهب یہ تعدیت کے لیے جائے گا، جا، اور دوسرا ہے لے جا۔ اذهب کا معنی ہے جب لازمی ہو جا، اور جب متعدی ہو تو معنی کیا ہے؟ لے جا۔ تو تعدیت کی لگاتے ہیں تو معنی کیا بن جاتا ہے؟ لے جا، لے جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کو۔ لیکن شیخ الہند رحمہ اللہ بڑا عجیب معنی کرتے ہیں جس میں لفظ برقرار رہتا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، لفظ
دونوں برابر ہو گئے، یعنی اس میں لازمی اور متعدی دونوں کا ذائقہ دے دیا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں۔ جہاں مسئلہ بیان ہو تو وہاں یہ نہ کہنا میں آج مصروف ہوں۔ جب بھی آپ کو کوئی للکارے، جب بھی آپ کو کوئی سوال کرے، بنیادی سوال ہو، تو فوراً تمام مصروفیات ترک کر کے اس کا جواب ضرور دیں، کیونکہ دین حنیف بیان کرنے کا وقت آئے۔ ولا تنیا فی ذکری، اس میں پھر یاد میں سستی نہ ہونے پہ اللہ مدد کرے گا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، انه طغى، اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ فقولا له قولا لینا، یہ بہادری سے مسئلہ پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں غصہ ٹپکتے ہوئے نظر نہ آئے۔ مسئلہ کے بیان کی بہادری کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ وہاں غصہ دکھائیں، بہادرانہ طریقے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ میں نرمی ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اے تو ڈاکے نہ مار، تو چوری نہ کر، اس کو یہ بھی آپ الفاظ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی چوری نہیں کرنی چاہیے، ڈاکہ ڈالنا بہت سخت گناہ ہے، بندہ ظالم بن جاتا ہے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ہو سکتا ہے۔ تو الفاظ کے چناؤ میں بڑا احتیاط کرنا۔ تبلیغ کے میدان میں ایسے الفاظ ہونے چاہیے، کیونکہ شیطان بڑا ایکٹیو ہوگا، وہ لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوگا، اور آپ کی لفاظی اوپر سے جلتے پر تیلی کا کام کریں تو پھر تو کام بگڑ سکتا ہے نا۔ لہذا آپ نے الفاظ کے چناؤ میں کافی احتیاط کرنی ہے۔ فقولا له قولا لینا، یہاں سے انشاءاللہ سبق دوبارہ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔